حاضرین ذوال احتشام، اللہ تبارک و تعالی کا کروڑ ہاتھ احسان جس خداوند قدوس نے ہم سب کو آج کے اس عظیم الشان دن میں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ مالک عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی ہم سب کو حق کہنے کی، سننے سمجھنے کی، عمل کرنے کی، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں حضرت سیدنا شیخ الامام عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مریدین اور شاگردوں کی تربیت کا جو منہج تھا، کیسے آپ تربیت فرماتے تھے، اس کے متعلق چند ایک باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو صحیح طور پر دین متین کا خادم اور دین متین کا طالب علم بنائے۔ حضرت سیدنا شیخ الامام عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا بغداد محلہ میں، اصل میں آپ کا جو مدرسہ تھا یہ آپ کے استاد اور شیخ کا مدرسہ تھا، انہوں نے جب آپ کے اندر لیاقت دیکھی، آپ کے اندر یہ مناسبت دیکھی کہ آپ جو ہیں وہ لوگوں کی رہنمائی کر سکتے ہیں، آپ سے لوگ فیض پا سکتے ہیں، تو انہوں نے اپنا مدرسہ اپنے شاگرد حضرت سیدنا شیخ الامام عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ یہ ذہن میں رہے، اگر کسی طالب علم نے نا عموماً اگر طالب علم نے دوران طالب علمی تنگیاں نہ اٹھائی ہوں جی، تو وہ صحیح طور پر علم کا درد بھی اس کے اندر نہیں آتا۔ جس طالب علم نے خود تکالیف نہ اٹھائی ہو نا، علم کا درد اس کے اندر نہیں آئے گا۔ وہ جب پڑھانے میں بیٹھے گا تو کوئی بچہ کو ایسی یعنی حرکت کرتا ہوگا، چل اسے بھی نکال دو، اسے بھی بھگا دو، اسے بھی بھگا دو، وہ اس طرح کی باتیں کرے گا۔ جس بندے نے خود تنگیاں اٹھائی ہوں گی، تکالیف شاقت سے وہ بندہ گزرا ہوگا، یعنی بزرگ فرماتے ہیں علم تو آتے ہی بھوک سے ہے، جو خود پیٹ بھرا ہو اسے کیسے علم آنے گے۔ حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ نے دیکھا کہ بندہ کھڑا ہو گیا، آدھی رات ہو گئی، نماز پڑھ رہا تھا، کسی نے پوچھا کہ سنائیں، شیخ سعدی نے پوچھا کہ کیا حال ہے اس کا؟ انہوں نے کہا یہ شام کا وقت ہوتا ہے نا، 10 کلو کھانا کھاتا ہے۔ کتنا کھانا کھاتا ہے؟ 10 کلو کھانا کھاتا ہے، ساری رات کھڑا ہو کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرمانے لگے جب یہ سلام پھیرے نا، اس بیوقوف کو کہنا کہ اپنا پیٹ خالی رکھ لے، آدھا کلو کھا لے، پیٹ خالی کر لے، تیرا پیٹ خالی ہوگا، دل میں تیری رکت پیدا ہوگی تو معرفت الہیہ کا ورود ہوگا تیرے دل پر، تیرا دل جو ہے تب جا کے اس قابل ہوگا کہ اس دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا نور آئے۔ میں تیرا تو پیٹ بھرا ہوا ہے روٹی کے ساتھ، تیرے دل میں معرفت کا نور کیسے آنا ہے؟ تو پھر یہ علم جو ہے نا یہ بغیر بھوک کے نہیں آتا، سچی بات ہے۔ آپ ہمارے بزرگوں کو دیکھ لیں، ہمارے شیوخ کو دیکھ لیں، انہوں نے کیسے علم حاصل کیا ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ اپنا بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں پڑھنے کے لیے گیا ایک استاد صاحب کے پاس، تو مجھے فرمانے لگے کہ بیٹا میرے پاس مدرسے میں رہنے کو جگہ بھی نہیں ہے، رہنے کو جگہ بھی نہیں ہے اور پڑھانے کے لیے وقت بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے میرے پاس تھوڑا سا وقت بچ رہا ہے۔ آپ دیکھیں نا یار وہ بندہ کتنا مصروف ہوگا علم دین کی خدمت میں۔ کہا کہ میرے پاس اتنا وقت بچتا ہے، جب میں قضاء حاجت کے لیے جاتا ہوں تو تم لوٹا پانی کا بھر کے میرے ساتھ چلنا ہے جی، جب میں وہاں سے جاتے جاتے تم سبق سنا لینا، جب واپس آؤں گا تو میں اگلا سبق پڑھا دے دوں گا تمہیں۔ اتنا وقت ہوگا میرے پاس، اس کے علاوہ وقت نہیں ہے میرے پاس۔ اللہ اکبر۔ تو شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اتنے وقت میں کیا بنتا ہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا جی ٹھیک ہے، پھر میں کوئی اور راہ دیکھتا ہوں۔ کہتا وہاں سے میں چلتے ہوئے جناب راستے میں سفر طے کرتے کرتے پیدل کے سفر ہوتے تھے، کہتے ہیں جنگل میں پہنچتا ہوں، کیا دیکھتا ہوں؟ بارش شروع ہوتی، پہلے طوفان آتا ہے پھر بارش شروع ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں جھونپڑی تھی، میں اس کے نیچے جا گھسا، نیچے اس کا بہت بڑا ایک سوراخ تھا، گڈھا تھا بہت بڑا۔ کہتے ہیں پانی جو ہے تھوڑا تھوڑا اس میں گرنے لگا، پورا کھڈا جو تھا وہ پانی کا وہ بھر گیا، بھرنے کے بعد پانی پھر بہنے لگا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں مجھے اسی سے عبرت حاصل ہو گئی، اسی سے مجھے سمجھ آ گئی۔ میں نے کہا سادی چلو اتنا ہی ٹائم دے دے، استاد اتنا ہی وقت دے دے، جاتے ہوئے سبق سن لے مجھ سے پچھلا، آتے ہوئے نیا پڑھا دے مجھے۔ تو ایک وقت آئے گا جس طرح یہ کھڈا خالی تھا، گڑھا
پانی سے بھر گیا، پھر یہ بہنا شروع ہو گیا. میرے بھی اگر علم کا گڑھا جو ہے وہ خالی ہے، میرے اندر علم نہیں ہے، تو میں تھوڑا تھوڑا پڑھتا رہوں، ایک وقت آئے گا یہ بھر جائے گا، پھر یہ بہنا شروع ہو جائے گا، مطلب لوگوں کو پڑھانا شروع کر دوں گا. شیخ سعدی رحمہ اللہ سے لوگ پانی کے کھڈے کو دیکھ کے دوبارہ پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں، دوبارہ پڑھنے چلے جاتے ہیں جی. تو جن لوگوں نے تنگیاں اٹھائی ہے نا، علم کی برکت بھی نہیں حاصل ہوئی ہے. آج ہمارے ہاں جتنی آسانیاں آ گئی، اتنی آسائش آ گئی. موٹے صاحب مولانا سردار احمد رحمہ اللہ یہاں فیصل آباد کے تھے، سکول پڑھے ہوئے تھے، میٹرک کیا تھا انہوں نے. یہاں لاہور آئے، آراز رحمہ اللہ کے بڑے بیٹے مناظرہ کرنے کے لیے یہاں لاہور آئے ہوئے تھے. انہوں نے دیکھا وہ بڑے سونے تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ لوگ دیکھنے والے کہتے ہیں جب وہ پانی پیتے نا یہاں سے پانی نیچے جاتا وہ دکھائی دیتا تھا، اتنے سونے تھے. مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمہ اللہ، مولانا حامد رضا خان رحمہ اللہ، مصطفیٰ رضا خان صاحب چھوٹے تھے، مولانا حامد رضا خان حجت الاسلام کہتے تھے، یعنی اسلام کی دلیل، اسلام کی حجت، اتنا بڑا عالم. تو یہ آئے نا تو یہ ساتھی دیکھتے جب جدھر جاتے وہ ساتھ جاتے. حالانکہ انہوں نے پٹواری لگنے لگے تھے، نوکری لگنے لگے تھے سرکاری، لیکن جیسے جناب انہوں نے دیکھا تو یہ دم سے جناب علم کا ایسا شوق اٹھا، کہنے لگے حضرت میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں پڑھنے کے لیے، پڑھوں گا میں وہیں پہ. وہی گئے جا کے رات کے وقت، دیکھیں لائٹ نہیں ہے، سرکاری لائٹ جب بھی تھی اسی لائٹ کے نیچے جا کے، روشنی کے نیچے جا کے کتابیں رات کو پڑھا کرتے تھے. لائٹ نہیں ہے. سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ جو ہے نا، آپ کا قافلہ چل رہا ہے ایسے، ایک نوجوان ایک دم سے محل میں آ گھسا، کتاب ہاتھ میں اور محل میں گھس گیا. انہوں نے کہا پکڑو اس کو، کون ہے جی؟ دیکھا تو سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ، دیکھیں ہمارے حکمرانوں کی علم پرمی کیسی ہے، علماء کی خدمت کیسے کرتے تھے، طالب علموں کی خدمت کیسے کرتے تھے. پکڑ لیا اسے، ہمیں کیا ہے تم پہنچے یہاں پہ؟ انہوں نے کہا مجھے تو پتہ نہیں چلا، میں سبق پڑھ رہا تھا، روشنی مجھے نظر آئی تو میں پڑھتے پڑھتے یہاں پہنچ گیا، مجھے کیا پتا کیسے پہنچوں گا. حاکم نے کہا کہ سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ نے کہا کہ اس بچے کے لیے نا لالٹین کا انتظام کیا جائے، اور سرکاری خرچ سے اس کا پورا انتظام ہو، سارا خرچہ اس کو ملے، اور روشنی تک کا انتظام اس بندے کے بچے کے لیے کر دیا. تو جس بندے نے ایسی تنگیاں اٹھا کے ہمارے بزرگوں نے علم پڑھا تھا، آج ہر چیز فراوانی کے ساتھ موجود ہے، علم کا شوق ختم ہو گیا. تعلیم عام ہے، تعلیم عام ہے، علم نہیں ہے. تعلیم عام ایسے ہے، اللہ اکبر کبیر. آپ صدام حسین کو دیکھیں نا، صدام حسین جو ہے یہ کیسے پڑھا بندہ، کیسے یہاں تک پہنچا ہے. صدام حسین شہید رحمہ اللہ، اس کے گاؤں میں کوئی پڑھنے پڑھانے کا کوئی رواج ہی نہیں تھا، بالکل خالی. سارے لوگ ایسے ہیں، سارے دیہاتی قسم کے لوگ ہیں، دیہات پینٹ کرانے والا بندہ تھا جی. بندہ آتا تھا ان کے علاقے میں امرود بیچنے کے لیے، امرود بیچنے آتا تھا. وہ جیسے آج ہمارے ہاں کرتے ہیں لوگ، نعوذ باللہ من ذالک، اسلامیات لکھی ہوئی برقے پر، اور اسی میں امرود کاٹ کے دے رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام جو ہے مفت میں اس کی بےدبی جناب ہو رہی ہے، اور امرود کا ریٹ پھر بھی 10 روپے ہے، اللہ تعالیٰ کا نام مفت میں جناب گلی میں پھینکے جاتا ہے. تو اس نے کیا کیا، وہ اخبار جان بوجھ کے پیسے لاتا، اس سے لیتا جناب، اخبار لیتا، کبھی کتاب کا ٹکڑا آ جاتا، وہ جناب جا کے لوگوں سے، دور دراز کے لوگوں سے جا کر پوچھتا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ کیا لکھا ہوا ہے. اس طرح پڑھ پڑھ کے بندہ اتنے تک پہنچا. ہمارے ہاں کیا ہے یار، ہر چیز میسر ہے، ہمیں کتابیں تک میسر ہے، کھانے پینے کی ساری چیزیں میسر ہیں، لیکن علم کا حال ہی نہیں. حضرت سیدنا شیخ الامام ابن القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں، آپ ہمارے دوران طالب علمی کئی دنوں تک 30 دن 40 دن فرماتے کھانے کو کچھ نہیں میسر آتا، کچھ نہیں ملتا تھا کھانے کو. بات ایک بار میں پڑھتا تھا، ہم شہر کے باہر نا دریا بہتا تھا، دریا دجلہ آج بھی وہاں پہ بہتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ دریا کے کنارے میں گیا، وہاں پہ لوگ جو ہے اپنے پھل وغیرہ کھا کے چھلکے پھینکا کرتے تھے، چھلکے پھینکتے تھے. کہتے ہیں میں وہاں گیا، میں نے کہا چلو جا کے چھلکے اٹھا کے کھاؤں گا، کچھ چلو گزارا ہو جائے گا، کوئی 4 حرف دین کے مزید پڑھ لوں گا. ماتے جب میں وہاں گیا نا تو دور سے میں نے دیکھا وہاں پہ کچھ طالب علم پہلے پہنچے ہوئے تھے. کہتے وہ بھی وہاں سے چھلکے ڈھونڈ رہے تھے. کہتے مجھے حیا آئی، وہ پہلے ڈھونڈ رہے ہیں بیچارے، میں بھی اوپر سے چلے جاؤں گا وہ کیا کہیں گے. کہتے میں وہیں سے واپس آ گیا. اندازہ لگا. حضرت سیدنا شیخ الامام فرماتے ہیں ایک بار ایسا ہوا کہ بغداد مولہ میں، کہتے ہیں بھوک مجھے اتنی لگی ہوئی تھی، میں چلتا چلتا ایک مسجد میں جا پہنچا، وہاں میں نے گرا لیا اپنے آپ کو، اٹھنے کی ہمت تک نہیں تھی، اٹھنے کی ہمت نہیں تھی. بات ہے وہاں جا کر میں لیٹا پڑا ہوں.
کہ ایک نوجوان جو ہے وہ آیا بغداد شہر سے ہی، اس نے ہاتھ میں گوشت لیا ہوا تھا، بھنی ہوئی مرغی، تو وہ لے کے آیا، میرے سامنے بیٹھ کے کھانے لگا، مجھے بھی اس نے کہا آئے کھاؤ، میں نے کہا نہیں، کہتا بھوک اتنی تھی جیسے وہ نوارا منہ میں ڈالتا تھا نا تو ساتھ میرا بھی منہ کھل جاتا تھا۔ 60-70 دن کا فرماتے ہیں اتنے دنوں سے کچھ نہیں کھایا ہوتا میں، تو کہتے جیسے وہ منہ میں ڈالتا لقمہ میرا بھی منہ ساتھ کھل جاتا۔ تو کہتے ہیں اس نے کہا کہ آئیں آپ کھائیں، کہتے میں اٹھ کے جا کے بیٹھا اس کے ساتھ، 2-3 نوالے لیے تھے، مجھے کہنے لگا کہ عبدالقادر کو جانتے ہو؟ میں نے کہا کیوں، کیا کام ہے تمہیں؟ اس نے کہا میں گیلان کا رہنے والا ہوں، ایران کا، تو اس کی ماں نے مجھے پیسے دیے تھے جا کے میرے بیٹا بغداد میں پڑھتا ہے، علم دین حاصل کرتا ہے، یہ پیسے اسے دے آؤ۔ پیسے جو اس کے تھے میں اپنے پیسے لایا تھا خرچ کے، وہ سارے ختم ہو گئے، اب پیسے میرے پاس اسی کے بچے تھے، اسی کے پیسوں سے آج میں نے پہلی بار کھانا کھایا ہے، وہ بندہ بھی نہیں مل رہا عبدالقادر، اور پیسے میں نے اسی کے کھانے شروع کر دیے ہیں، اسی کے پیسوں سے میں نے یہ کھانا خریدا ہے۔ حضرت غوث پاک فرمانے لگے وہ عبدالقادر میں ہی ہوں، عبدالقادر میں ہی ہوں۔ وہ کہنے لگا نہیں بڑی بیماری آپ کی مل گئے آپ ہیں، آپ نے، وہ کہنے لگا بندہ کہنے لگا آپ جو ہے نا آپ میزبان ہیں، میں آپ کا مہمان ہوں، کیونکہ کھانا تو آپ کے پیسوں سے آیا، وہی میں کھا رہا ہوں۔ اندازہ ہمارے بزرگوں نے کتنی تنگیاں اٹھائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور مبارکہ میں ایک بندہ مصر سے سفر کر کے مدینے پہنچا، کہاں سے؟ مصر سے مدینے آیا۔ مصر سے جب مدینے پہنچا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی کہ بندہ ایک مصر سے مدینے آیا ہے، آپ نے بلا بھیجا اسے، آؤ بھی بات سنو۔ وہ جب آیا، میں کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا جی میں دعائے قنوت سیکھنے آیا ہوں۔ کیا سیکھنے آیا ہوں؟ دعائے قنوت سیکھنے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا صحیح سی بتا، اس کے علاوہ تجھے اور کوئی کام تو نہیں ہے؟ اس نے کہا اور کوئی کام نہیں ہے۔ اب میں جا، میرے اللہ نے تیری بخشش کر دی ہے۔ دعائے قنوت سیکھنے کے لیے مصر کا سفر، وہاں مصر سے مدینے کا سفر کیا اس بندے نے۔ اندازہ لگا آج ہمارے ہاں علم کا شوق ختم ہو گیا ہے، علم حاصل بھی کرتے ہیں، کس سے حاصل کرتے ہیں؟ ٹی وی سے، یوٹیوب سے، فیس بک سے، بھائی یہ چیزوں سے علم آ رہا ہے۔ اور وہاں کو مولوی پہلے بٹھائے ہوتے ہیں انہوں نے، مولوی صاحب فلاں 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 بات نکلنی، چند کی نوکری چلی جائے گی، مولوی صاحب پہلے کپڑے سمیٹ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ دینی حق کی بات نہ کر دوں میں۔ بتائیں جب انہی سے علم آئے گا، ہمیں جو خود ڈا ڈا کے بیان کر رہا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، تو بتائیں دین آگے کیسے پہنچے گا؟ پھر دین حق کا مسئلہ ہمیں معلوم نہیں ہوگا تو پھر ہم عمل کیسے کر سکیں گے؟ اس لیے ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ الامام عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، آپ نے اپنی خانقاہ 2 ادارے قائم کیا آپ نے، ایک میں صوفیاء کی تربیت اور دوسرے میں علم دین حاصل کرنے والے علماء کی تیاری، یعنی علماء کی تیاری کے لیے مدرسہ قائم کیا، صوفیاء کی تیاری کے لیے آپ نے باقاعدہ خانقاہ قائم کی، قادری خانقاہ، وہاں پہ بچے پڑھتے تھے اور وہاں پہ جناب علماء کی جماعت تیار ہوتی، یعنی کہ صوفیاء تیار ہوتے، اور آپ حیران ہوں گے آپ کے ہاں ایک وقت میں جو لوگ کھانا کھاتے تھے ان کی تعداد 10,000 سے زائد ہوتی، کتنے؟ 10,000 سے زائد ہوتی تھی، اور سارے کام کے وقت بیکار کوئی بھی نہیں تھا، 10,000 سے زائد بندوں کو کھانا تیار ہوتا تھا۔ آج ہم دیکھیں اپنا حال دیکھیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ حضرت سیدنا شیخ الامام عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے استاد، آپ خود فرماتے ہیں، دیکھیں ذرا جو بندہ اس اساتذہ کی تکالیف کو برداشت کرتا ہے نا، مقام بھی وہی پاتا ہے۔ یہاں پہ کسی کو استاد نے تھوڑا سا سخت لفظ بول دیا، بھاگ کے فوراً اما بھی پہنچ جائے، ابا بھی پہنچ جائے، ہاں بھی آپ نے بیٹے کو یہ کیا دیا جی؟ میں نے کہا یہ پڑھ گیا بیٹا، یہ عالم فاضل بن گیا ہے، یہ امام سیوطی خرقوطی بن گیا اپنے وقت، یہ شارانی اور تحاوی بن گیا اپنے وقت، یہ پہنچ گیا، یہ نہیں رکتا آپ کہیں پہ۔ حضرت سیدنا شیخ الامام عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اپنے استاد کے ساتھ تھا، ایک بار استاد دیکھا کرتے تھے بچوں کو کس قدر سعادت مند ہے، فرماتے دریا دجلہ کے پل سے گزرنے لگے نا، جمعہ کا دن تھا، دریا دجلہ کے پل سے گزرنے لگے، باقی شاگرد بھی ساتھ تھے، استاد نے مجھے پکڑ کے دریا میں دھکا دے دیا، دریا میں دھکا دے دیا، دریا بہ رہا تھا، پانی اس کا ٹھنڈا یک سردیوں کا موسم تھا، کہتے میں وہاں گرا، میرے ہاتھ میں ورقے تھے سبق لکھے ہوئے، تو کہتے میں بس وہ اپنے ہاتھ میں اوپر کر لیے اس طرح کر کے تاکہ پانی جو ہے نا میرے ہاتھوں کو لگے، ہاتھوں کو نہ لگے، اور میرے ورقے جو ہیں وہ گیلے ہو کر کہیں میرا سبق جو ہے نا وہ کہیں روشنائی سے لکھتے تھے قلم دبات کے ساتھ، کہیں وہ بہ ہی نہ جائے، تو بات اس طرح کر کے میں نے بچایا۔ جب میں باہر آیا تو استاد صاحب نے پوچھا، کہتے میں باہر نکلا، کپڑے نہیں چھوڑے میں نے، ایک ہی جبہ ہوتا تھا آپ کے پاس،
کہ میں پیچھے پہنچا جب آپ کے پاس استاد مجھے کہنے لگے ہاں بھائی بتا جب تو پانی میں گیا تھا تو تیرے دل میں کیا آیا تھا؟ تیرے دل میں کیا آیا تھا جب پانی میں گیا تھا؟ اب بتائیے اور میں اور آپ اس جگہ ہوتے تو ہمارے دل میں کیا آتا؟ تو عبد القادر جیلانی کے دل میں کیا آیا؟ حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں استاد جب آپ نے مجھے دھکا دیا نا تو پانی میں جا کر میں نے نیت کر لی تھی مولا آج جمعہ ہے غسل کی نیت کرتا ہوں، جمعہ ہے تو غسل کی نیت کرتا ہوں، جمعہ کا غسل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آپ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے استاد کہنے لگے عبد القادر تو فقیہ بن گیا ہے، تو امت کا عالم اور فقیہ بن گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو فقیہ اور عالم کیوں نہ بنتا یار؟ جس بندے نے اتنی تکالیف اٹھائی تھی، 18 سال کی عمر میں اکیلے سفر کیا ہے، کافرے کے ساتھ چل پڑے، تو کیسے جا کے جناب محنت شاقہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو پھر اس کی برکت عطا فرمائی ہیں۔ پھر جناب ساری رات لوگ جو ہیں بڑے بڑے امیر کبیر وزیر مشیر آپ کے دروازے پر بیٹھے رہتے تھے، عشاء کے بعد آپ کسی سے ملاقات نہیں فرماتے تھے، جتنا مرضی فن خواہ بندہ آ جاتا بیٹھ رہتا تھا، عشاء کے بعد کسی نے آپ کو نہیں دیکھا، پھر وہاں باہر آپ کبھی بیٹھے یہ لوگ انتظار کرتے تھے، آپ پھر انتظار نہیں کرتے تھے۔ یہ علم دین جو ہے نا ایسے نہیں آتا بھائی، علم دین کے لیے اپنی جان کھپانی پڑتی ہے، اپنی جان جو ہے وہ دینی پڑتی ہے۔ اگر بندہ جو ہے نا وہ چسوڑا ہو نا، چسکے پورے ہوتے رہے بس جی پہلے وہ ادھار لے گا اپنے پیسوں سے کھائے گا، نہیں تو ادھار لے گا، ادھار ملے تو پھر چوری کر لے گا، کسی ساتھی کی جیب کاٹ لے گا، کچھ کر لے گا، اس طرح کے حرکتوں سے علم تھوڑی آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھر میں ہیں، بیٹا آپ کا بوٹی کھا رہا تھا، بوٹی بھنی ہوئی بوٹی ملتی ہوگی بازار میں اس وقت، تو بوٹی کھا رہا تھا، آپ لگا اے کہاں سے لیا تم نے؟ کہنے لگا حضور ادھار لی ہے۔ میں کیوں؟ کہنے لگا دل کر رہا تھا، آپ نے رخ کے ماری تھا، میں آج تیرا دل کر رہا تھا تو نے ادھار لیا ہے، کل تیرا دل کرے گا کھانے کو پھر چوری بھی کرے گا۔ میں چسوڑا نہیں بننا، اگر چیز موجود ہے تو کھا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس طرح کر کے کہ جہاں بندے کو مجبوری کر جائے خواہش نفس، بندہ اس طرح تو گھومت مارا پھرتا رہے، یہ تو اجازت نہیں ہے اس کی۔ اس لیے ہر بندے کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے اپنے آپ کو اپنی نفسانی خواہشات کو پیچھے رکھ کے علم دین حاصل کرے۔